السلام علیکم جی جناب، آج آزمائشی نشریات کا دوسرا دن ہے، پھر حاضر خدمت ہوں۔ اور کہاں سے بات شروع کی جائے؟ کل تو ایک جذباتی صورتحال میں وائنڈ اپ ہوا تھا۔ آج میرا خیال ہے کہ چونکہ میں اپنا ہی تعارف کرا رہا ہوں ابھی، تو اس تعارف میں میرا اپنا لکھنا، میرے بارے میں لکھا جانا، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ میں نے شروع سے ہی ایک ادبی رسالہ جاری کیا تھا، خانپور سے جدید ادب کے نام سے ایک ادبی کتابی سلسلہ 80 صفحات پر مشتمل یہ تھا رسالہ۔ تو 1978 میں نے اس کا پہلا شمارہ شائع کیا، اکتوبر 1978 میں۔ 1979 میں بھی ہر 2 مہینے کے بعد ایک رسالہ چھاپتے تھے۔ خانپور میں رہتے ہوئے وہیں سے کتابت کرانی، پروف ریڈنگ کرنی، کاتب کے پھیرے لگانے، بڑی خجل خواری ہوتی تھی۔ اور پھر لاہور جانا اور وہاں سے رسالہ چھپوا کے خانپور لانا، اور خانپور سے پھر اس کو ڈسپیچ کرنا پورے پاکستان میں، مطلب جو بھی ہمارے خاص اسٹیشنز تھے ادبی حلقوں کے، تو وہاں پہ بھیجنا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام اس زمانے میں کیا، اور اس کا اجر یہ ملا کہ سید ضمیر جعفری، ممتاز مفتی، ڈاکٹر وزیر آغا، اس کیلیبر کے بڑے بڑے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، ہمت افزائی کی کہ بھئی بڑی بات ہے۔ ہم لوگ مرکزی شہروں میں بیٹھ کر بھی بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ خانپور میں بیٹھ کے تو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے فائدہ ہوا اس چیز کا، مطلب کہ ایکسٹرا آرڈینری میری کیا کہنا چاہیے، ہمت افزائی کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی، جس سے مجھے تقویت بھی ملی۔ تو یہ رسالہ خانپور سے، اس کی یہ رسالے کے اندر کی بھی بہت ساری کہانیاں ہیں، اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا، تو پھر کبھی صحیح، یا چھوڑ ہی دیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ چلیں، بہت سے دوست ساتھ تھے، اخیر میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ تو ویسے بھی جدید ادب کا جو کام ہے وہ بہرحال 1 مین شو تھا، ٹیم بڑی تھی لیکن کام صرف میرا ہی تھا، اور ایڈیٹر سے لے کے چپڑاسی تک سب کچھ میں آپ ہی تھا۔ اب اندازہ کریں کہ لاہور سے وہ میں نے اس کی 400 کاپیاں چھپوائی ہیں 80 صفحے کے قریب، اور 2 اس کے بڑے بڑے بنڈل ہیں، اور میں نے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور میں جا رہا ہوں ویگن کے سٹاپ پر، یا کسی بھی مطلب اگر ٹانگے والے کی طرف یا کس طرف۔ تو ایڈیٹر صاحب نے جناب وہ چپڑاسی کا کام بھی کیا ہوا ہے، اور وہ دونوں بنڈل بڑے بڑے جو دونوں کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر سے پکڑا ہوا ہے، اور اس حالت میں جا رہا ہوں۔ خیر، یہ سارے کام چلتے رہے۔ تو خانپور سے یہ رسالہ 1987 تک نکلا۔ اس درمیان میں 2 مہینے والا کام تو نہیں رہا، پھر وقفہ آ گیا، دوست الگ ہو گئے۔ دوستوں کا خیال تھا کہ میں ان کی وجہ سے میری مشہوری ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے اپنا رسالہ بھی نکالا، پھر اس کا جو انجام ہوا وہ جانے، ان کا رسالہ جانے۔ تو بہرحال جدید ادب 1978 سے شروع ہوا اور 1987 تک نکلتا رہا، وقفے سے۔ پھر میں زیادہ خراب حالات کا شکار ہوا۔ خراب حالات تو ہمیشہ رہے تھے اس خانپور میں، لیکن پھر زیادہ خراب حالات کا شکار ہوا۔ پھر پاکستان سے نکلنا پڑا، پاکستان سے نکلے جرمنی میں آئے۔ جرمنی میں آ کے یہاں پھر میں نے 1999 میں پہلا شمارہ نکالا جدید ادب کا، لیکن اس وقت تک انٹرنیٹ کی سروسز جو تھیں وہ کم از کم میری دسترس میں نہیں تھی۔ تو رسالہ میں پاکستان میں کسی دوست کو بھیجتا، تو وہ مطلب رسالے کا میٹر جو تھا وہ انڈیا سے، پاکستان سے، سارے مختلف علاقوں سے منگوا کے تو میں ادھر بھیجتا۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا، مثلا پہلا شمارہ گجرانوالہ سے چھپا، تو وہ اس کی اشاعت اس طرح ہوئی کہ وہ رسالہ لگتا ہی نہیں تھا کہ جرمنی سے چھپایا ہوا، لگتا تھا گجرانوالے کا ہی رسالہ ہے، جدید ادب گجرانوالہ۔ اس میں مقامی لوگوں کے بھی بہت ساری چیزیں ڈال دی گئیں جو شاید میں دیکھتا تو میں معذرت کر لیتا، لیکن بہرحال ان دوستوں کی محبت انہوں نے پھر بھی ساتھ تو دیا نا۔ دوسرا رسالہ ایبٹ آباد سے نکالا، وہاں بھی وہی سچویشن پیدا ہو گئی۔ تو یہ 2 شمارے نکالنے کے بعد میں نے پھر رسالہ بند کر دیا کہ نہیں، یہ میری کمانڈ نہیں ہے، مطلب کہ
رسالہ اچھا ہے یا برا ہے، جو چھپا ہے اس میں اس کا ذمہ داری میں لے سکوں کہ ہاں بھئی یہ میں نے چھاپا ہے، چاہے یہ غلط ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے صحیح ہے. تو وہ بند کر دیا. پھر جب انٹرنیٹ کی سروسز میری دسترس میں آئیں اور پھر ان پیج تک رسائی ہوئی، تو پھر میں نے 2003 میں دوبارہ رسالہ شروع کیا، یعنی 3 سال کے وقفے کے بعد. اور پھر جو شروع کیا ہے تو ہر 6 مہینے کے بعد میں ایک شمارہ نکالتا تھا، اور یہ پھر میں نے لگاتار سال میں 2 شمارے نکالنے شروع کیے. آپ کو دکھاتا ہوں اس کے کچھ شمارے. اس میں انڈیا سے، پاکستان سے، مغربی دنیا سے، عرب ممالک سے، سارے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ چھپتے تھے. یہ دیکھیں یہ جدید ادب کا ایک شمارہ ہے. اچھا، اس میں نے ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا گوشے لگانے کا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گوشہ آغا جی کا، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا، ایک ایوب خاور کا ہے. یہ شمارہ نمبر 15 ہے جدید ادب کا. اچھا، پھر یہ شمارہ نمبر 14. اس میں حمایت علی شاعر صاحب کا گوشہ ہے پاکستان سے، اور ہمت رائے شرما جی کا گوشہ ہے ہندوستان سے. یہ جدید ادب کا شمارہ ہے جی 13، شمارہ نمبر 13. اور اس میں نے 3 گوشے شائع کیے تھے. ایک عبداللہ جاوید صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں، حمایت علی شاعر کہہ رہا ہوں، سوری، سلطان جمیل نسیم صاحب افسانہ نگار تھے کراچی کے، اور یہ بھی ان دنوں میں کینیڈا آ گئے ہوئے تھے. تو ان کا کینیڈا کے 2 بندوں کا، اور درمیان میں میرے ماموں ناصر ہیں، مبارکہ کے ابو، اور میرے ماموں ناصر. تو ان کا بھی میں نے گوشہ شائع کیا. اور ان کے گوشے کی ایک خاصیت یہ تھی، ویسے وہ ادیب نہیں تھے، شاعر نہیں تھے، انگریزی کے پروفیسر تھے. ان کے گوشے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ شاعر نہیں تھے لیکن شاعر گر تھے، ادیب نہیں تھے لیکن ادیب گر تھے. اور اس چیز کی شہادت 3 مثالوں سے میں دوں گا. سب سے پہلی مثال ڈاکٹر ظہور احمد آوان صاحب، پشاور والے، بڑی مشہور شخصیت ہیں، نامور ادیب ہیں. اور وہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں ماموں کے شاگرد بھی تھے، اور پھر بعد میں ان کے کلیگ بھی بنے، اور بڑی اچھی ان کی دوستی، نیاز مندی کے ساتھ ان کی دوستی، اور وہ اتنی محبت تھی کہ وہ ہم تک بھی پہنچی. مطلب اس محبت کی ٹھنڈک اور آنچ دونوں ہم تک پہنچی. اور پھر ایک دن تو بلکہ ڈاکٹر ظہور احمد آوان صاحب تو جرمنی بھی پہنچ گئے. تو میرے ہاں رہے، بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ باتیں کر کے. پھر جو انہوں نے باتیں وہاں جا کے لکھیں ان کا اور بھی مزہ آیا، خوشی ہوئی کہ بھئی مجھے اس طرح سے بھی یاد رکھا جا رہا ہے. اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی مغفرت بھی فرمائے، فوت ہو گئے. تو ڈاکٹر ظہور احمد آوان صاحب نے لکھا کہ مجھے رائٹنگ کا شوق، لکھنے پڑھنے کا شوق، اور یہ ادیب کے طور پر ابھرنے کا شوق پروفیسر ناصر احمد صاحب نے دلایا تھا. اور ان کے اصرار پر، ان کے بار بار اکسانے پر میں نے یہ لکھنا شروع کیا تھا. اور یہ انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں لکھا ہے، یعنی کہ ایک منہ زبانی بات ہے، اچھا بھی کوئی کسی نے دل رکھنے کے لیے یہ بات کہہ دی ہوگی. انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں لکھا، میں نے وہ آرٹیکلز بھی ان کے اس گوشے میں شامل کیے. دوسرا ماموں صادق، میرے سب سے چھوٹے ماموں، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، وہ بھی فوت ہو گئے، ابھی پچھلے کچھ عرصے سے فوت ہوئے. تو ماموں صادق کا ایک تو یہ ہے کہ میں بچپن میں جب سنتا تھا نا کہ میرے ماموں شاعر ہیں، تو میں حیرانی سے ان کو دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا، اور جیسے ایک فخر سا ہوتا تھا مجھے ایک ماموں شاعر ہیں. تو ماموں صادق کا کہنا یہ ہے کہ ماموں ناصر شعر اتنے اچھے انداز سے سناتے تھے کہ پتہ لگتا تھا کہ وہ خود شاعر ہیں. کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ ان کا اپنا کلام ہے. اور یہ تو میں نے بھی فیل کیا تھا، میں نے ان کے خاکے میں لکھا بھی ہے کہ اقبال کا کلام ایک دفعہ انہوں نے سنایا دریائے کنہار کے کنارے کھڑے ہو کے نا، تو اس کی جو منظر کشی کی ہے تو اتنی کمال کی، سچ مجھے اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اشعار نہیں سنا رہے، کوئی الہامی کیفیت اتر رہی ہے مجھ پر. تو مطلب یہ ماموں کا انداز تھا. تو ماموں صادق کو شاعر بننے میں بھی ماموں ناصر کی بڑی انسپائریشن شامل تھی کہ وہ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ ماموں صادق کو شوق ہوا.
اور تیسرا یعنی دو شاعروں دو ادیبوں کا میں نے حوالہ دے دیا، ڈاکٹر ظہور احمد ایوان اور صادق باجوہ، امریکہ میں ہوتے تھے، ابھی فوت ہوئے میرے ماموں سب سے چھوٹے۔ تو تیسرا میں خود، مطلب میرے اس میں بھی ایک تو ابا جی نے جو مجھے شروع میں اردو پڑھائی گھر پہ، جس کے نتیجے میں مجھے کچی پکی میں نہیں داخل کیا، کہ لے گئے تھے کچی میں داخل کرانے، راجہ صاحب کر کے نام تھا، ہیڈ ماسٹر تھے رحیم یار خان اسکول کے، نام بھول رہے اس وقت، لیکن راجہ صاحب مشہور تھا نام ان کا، بڑی نفیس سی شخصیت تھی، بچہ تھا لیکن مجھے ان کی پرسنالٹی بڑی خوبصورت لگی، بڑی پیاری لگی۔ تو انہوں نے وہ میرا ٹیسٹ لیا، اخبار پڑھایا مجھ سے، اور کہنے لگے اس کو کچی پکی میں کیوں داخل کرنا ہے، اس کو دوسری جماعت میں داخل کرو۔ چلے جی ٹھیک ہو گیا، یہ کریڈٹ مل گیا ہمیں بھی۔ تو میرا شاعر اور ادیب بننے میں ابا جی نے جس طرح سے اردو سیدھی کرائی، شروع میں پڑھایا گھر پہ، اور اس کے نتیجے میں میرا دوسری جماعت میں داخل ہونا میرے لیے اتنا انکریجنگ تھا۔ اور پھر اس میں پلس امی جی کو ناول پڑھنے کا شوق تھا، تو وہ شوق بھی کہیں نہ کہیں امی کو ہر وقت پڑھتے ہوئے دیکھنا، تو پڑھنے اور لکھنے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف رغبت بڑھی، یہ ارلی بچپن کی بات ہے۔ پھر مامون ناصر سے جب یہ شعر سننے شروع کیے اور جس انداز سے وہ بات کرتے تھے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ لکھنا پڑھنا تو بڑی کام کی چیز ہے۔ چنانچہ اس طرح سے میری بھی رغبت جو ہے اس میں مامون ناصر کا بڑا حصہ ہے، میری انسپائریشن میں تینوں کا حصہ ہے، ابا جی کا، امی جی کا، مامون ناصر کا۔ تو مامون ناصر کی جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کا میں نے گوشہ شائع کیا ہے، تو اس میں یہ تینوں کے اعتراف شامل ہیں، ڈاکٹر ظہور احمد ایوان صاحب کا کہ میرے ادیب بننے میں پروفیسر ناصر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ماموں صادق کا کہ میری شاعری کی طرف رغبت میں بھائی ناصر کا بڑا ہاتھ ہے، اور میرا اپنا کہ میرے اس طرف رغبت میں ماموں ناصر کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ تو وہ شاعر اور ادیب نہیں تھے، لیکن شاعر اور ادیب گر تھے، تو یہ اس لیے ان کا میں نے گوشہ شائع کیا، ورنہ یہ اقربا پروری نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ محض اقربا پروری نہیں ہے، بلکہ ماموں ناصر ڈیزرو کرتے تھے ادبی دنیا میں کہ ان کا ایک گوشہ شائع کیا جائے، اور ان کا یہ اعتراف کیا جائے کہ انہوں نے کم از کم یہ تین ادیب تو پیدا کیے ہیں نا، بنائے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی ان کا۔ اور پھر یہ جدید ادب جرمنی کا شمارہ 18 آ گیا جی، اس میں نے دیے تھے ترنم ریاض صاحب کا ایک گوشہ اور ایک نذیر فتح پوری صاحب کا گوشہ۔ نذیر فتح پوری صاحب بھی پونا کے بڑے اچھے شاعر اور ادیب ہیں، اور پرگو بھی ہیں، میرے پرانے دوست ہیں، تو ان کا بھی ایک گوشہ شائع کیا تھا۔ اور ترنم ریاض صاحبہ تو خیر بڑی معروف شخصیت ہیں ویسے بھی، تو ان کا گوشہ، یہ بیچاری فوت ہو گئی ہیں، اپنے پروفیسر ریاض پنجابی بھی فوت ہو گئے، ان کے ہسبینڈ، اور بلکہ پہلے وہ ہسبینڈ فوت ہوئے اور بعد میں یہ بھی فوت ہو گئیں ترنم ریاض صاحبہ، اور بڑا افسوس ہوا، دکھ بھی ہوا، بڑی اچھی شخصیت تھی۔ اچھا جی، پھر یہ گوشہ ہے جی ایک، یہ شمارہ 17 جدید ادب کا، اور اس میں گوشہ تھا جی ڈاکٹر ظہور احمد ایوان صاحب، جن کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا، ان کی وفات پر تعزیتی گوشہ میں نے شائع کیا تھا، اور دوسرا ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب کا گوشہ۔ تو یہ دو گوشے میں نے ان کے بھی شائع کیے۔ یہ جو کچھ میرے پاس ابھی موجود ہے، یار یہ ہل گیا، سوری، میں ساز و سامان بھی مجھے اپنا سیٹ کرانا پڑے گا، تھوڑی دیر اب انتظار کیجیے، میں سیٹنگ کر لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو کچھ گزارا ہو گیا۔ یہ شمارہ نمبر 16 ہے، اس میں آغا جی کا تعزیتی گوشہ جی، ڈاکٹر زیرا آغا صاحب کا تعزیتی گوشہ اور ڈاکٹر رضیہ حامد صاحبہ کا ویسے گوشہ۔ تو وہ پچھلے میں بھی ایک تعزیتی اور ایک زندہ، تو یہ تعزیتی بھی والے بھی جو ہیں وہ زندہ ہیں، تو لیکن بہرحال دنیا سے کوچ کر گئے، تو یہ اس طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں۔ اکبر حمیدی صاحب کا گوشہ میں نے شائع کیا تھا، وہ اب اس وقت ساتھ نہیں ہے رسالہ۔ اس کا جدید ادب کا جو آخری شمارہ اب تک جرمنی سے میں نے نکالا ہے، وہ ہے جدید ادب میرا جی نمبر۔ اچھا، اب اس پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ وہ ٹائم ہے 2012 کا ٹائم ہے جی، یہ 2012 میں شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فیض صاحب کی، سعادت حسن منٹو کی، نون میم راشد کی،
100 سالہ برسیاں منائی جا رہی تھیں اور اس پر دھڑا دھڑ کتابیں بھی آ رہی تھیں، رسالے بھی آ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی جو لوگ کتابیں لا رہے تھے، جو لوگ رسالے چھاپ رہے تھے، نمبر چھاپ رہے تھے یا گوشے چھاپ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ مشہور نام ہیں سارے، اور ان کی شہرت کی گنگا میں ہاتھ دھو کر ہم بھی تھوڑی سی شہرت کما لیں گے۔ یہ فیکٹر ایک موجود رہا ہے ان لوگوں میں جنہوں نے ان کے نمبر چھاپے ہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے ان پر جو کچھ صدی میں جو کچھ لکھا گیا ہے نا، کوئی ایک آدھ پوائنٹ چھوڑ کر ساری باتیں وہی ہیں جو اس سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور 10 بار لکھی جا چکی ہیں۔ وہی باتیں رپیٹ کی گئی ہیں تھوڑے سے انداز کو بدل کے۔ لیکن بہرحال صدی تو منانی تھی، ٹھیک ہے، اچھا ہوا اور وہ بنائی گئی۔ تو اسی زمانے کا ایک بندہ تھا میرا جی، ثناء اللہ ڈار، اور جو جدید نظم کا صحیح معنوں میں بانی تھا، اور جس کا آج کی جدید نظم پر بھی گہرا اثر ہے آج تک، لیکن اس کو بری طرح نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے کسی ایک رسالے نے ان کا گوشہ چھاپا تھا، ایک نے کچھ مٹیریل جمع کر کے کچھ 2-2.5 گوشے چھپے تھے، یا پھر ارشد خالد نے اس صدی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سیکشن بنایا تھا، 2-3 آرٹیکل اس میں اس نے شائع کیے تھے اسلام آباد، عکاس اسلام آباد سے۔ تو یوں میرا جی کو ہلکا پھلکا سا یاد کیا گیا تھا۔ ہاں، ادبیات سے اکادمی ادبیات کی جانب سے میرا خیال ہے رشید امجد صاحب نے ایک کتاب بھی مرتب کی تھی۔ تو یہ سارے میرا جی والے قبیلے کے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت میرا جی کو یاد کیا۔ رشید امجد کی تو ڈاکٹریٹ بھی جو تھی وہ میرا جی پر ہی تھی، اور بڑا زبردست مقالہ ہے ان کا وہ۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی سارے لوگ ان مشہور لوگوں کے ہی نمبر چھاپ رہے ہیں، ان کے پر کتابیں چھاپ رہے ہیں، تو میں یہ بیچارہ ایک طرح کا رد کیا ہوا بندہ ہے، تو میں اس پر کام کرتا ہوں، کچھ سنجیدگی سے کام کرتا ہوں۔ تو میں نے ان پر کام کیا، میرا جی پر۔ یہ 600 صفحات کا نمبر میں نے شائع کیا میرا جی پر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میرا جی کی زندگی پر پہلا نمبر ہے، میرا جی کی زندگی پر پہلا نمبر ہے۔ دوسرا ایک نمبر بھی آیا ہے، وہ سعید شباب کو اس کا کریڈٹ جائے گا۔ ارشد خالد نے گوشہ شائع کیا تھا عکاس کا اسلام آباد سے، تو سعید شباب نے خانپور سے اپنے رسالے نایاب کا میرا جی نمبر شائع کیا تھا۔ ضخامت میں تو وہ اس کے مقابلے میں نہیں، لیکن بہرحال بہت اچھا تھا، اور مجھے خیال نہیں آیا، ورنہ میں وہ بھی لے آتا دکھاتا۔ چلیں پھر کسی وقت دکھا لیں گے۔ تو یہ سعید شباب نے بھی نایاب کا نمبر چھاپا۔ اب میں نے جو یہ نمبر شائع کیا تو اس کے بعد ریسپانس آنا شروع ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں۔ مثلا میں 2 بڑے نام لیتا ہوں، چھوٹے موٹے لوگوں کو تو میں اگنور کرتا ہوں نا، انہوں نے ڈنڈی ماری ہے تو بے ایمانی کی، چھوڑے۔ BBC کے ایک صاحب میرا جی پر ایک آرٹیکل لکھ رہے ہیں، اور جو میرا جی پر اس صدی میں سب سے بڑا کام ہوا ہے اس کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ جدید ادب سے بھی سنا ہے کسی نے کوئی ایک رسالہ نکالا ہے، رسالے کا نمبر نکالا ہے۔ یہ BBC میں بھی ایسے ایماندار لوگ پائے جاتے ہیں، اندازہ کر لیں۔ ہم ادبی بددیانتی کو روتے ہیں نا، تو یہ BBC میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ فرما رہے ہیں، اور دوسرے جس نے کوئی ایک آرٹیکل لکھا ہے اس کو بانس پہ چڑھا رہا ہے، وہ اس نے اس آرٹیکل میں یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ایک تو یہ ہوگی جی۔ دوسری انتظار حسین صاحب، بھلے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی، سینئر آرٹسٹ ہیں، اور افسانہ نگار بہت ہی اچھے ہیں، مطلب میں ان کا مداح بھی ہوں، لیکن جو انسانی کمزوریاں ہیں نا وہ بھی سامنے آتی ہیں، تو ان پر پھر بات ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے جناب میرا جی پر ایک وہ لکھا کہ میرا جی پر کیا کیا ہوا۔ تو اب وہ آصف فرخی ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ جو کانفرنس ہے وہ جو ہر وقت مطلب ہے کہ بستر باندھ کر کمر بستہ رہتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسوں میں شرکت کے لیے، تو وہ ایک لابی ہے، ایک لابینگ سسٹم ہے۔ تو جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ اپروچ کر لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کا شوق ہوتا ہے۔ تو وہ آصف فرخی کے حوالے سے ان کا وہ تھا، اس نے ڈان میں کوئی ایک انگریزی کے 2-3 مضمون چھاپ دیے 2 صفحوں پہ، آدھے سے زیادہ کالم اس پر، اور اینڈ میں بیچ میں 2 سطر یا 1.5 سطر لکھی حیدر قریشی نے بھی جرمنی سے جدید ادب شائع کیا۔ ان کی مہربانی، انہوں نے حیدر قریشی بھی لکھ دیا اور جدید ادب بھی لکھ دیا، ورنہ BBC والوں کو تو نہ حیدر قریشی نظر آیا اور نہ جدید ادب نظر آیا۔ تو یہ سلسلہ ادبی دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا کام بولتا ہے،
کام جو ہے وہ رہتا ہے، اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو میری تو زندگی میں ہی اس کام پر کام ہونا شروع ہو گیا ہے. جدید ادب پر 3 مقالے لکھے جا چکے ہیں، ایم فل کے، 2 ایم فل کے اور 1 ایم اے کا، اور ان میں اس نمبر کو ڈسکس کیا گیا ہے. پھر ساجدہ پروین صاحبہ ہیں، ایک ساہیوال کی میرا خیال ہے، غالباً میں اگر شہر کا نام بھول نہیں رہا، یا اوکاڑا کی ہیں، ساہیوال کی ہیں. انہوں نے میرا جی پر پی ایچ ڈی کی، اور اس میں 50 صفحات صرف جدید ادب کے شمارے کو ڈسکس کیا. تو یہ میرے لیے بڑا کریڈٹ ہے. تو بہرحال یہ جدید ادب کا میرا جی نمبر تھا، اور جس پر مجھے فخر ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس نظر انداز کیے گئے بندے کو سامنے رکھا ہے، سامنے لایا ہوں. اور یہاں وضاحت کر دوں، میرا جی کر رہا ہوں، یہ فلم سٹار میرا جی نہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ بھی شاعری کرتی ہے. ہاں، یہ وہ نہیں ہے. یہ 1911-12 کی پیدائش ہے. جس زمانے میں فیض صاحب پیدا ہوئے، جس زمانے میں نون میم راشد پیدا ہوئے، سعادت حسن منٹو پیدا ہوئے، تو اسی زمانے کی یہ بھی چیز ہے. اور حلقہ ارباب ذوق لاہور کو رواں کرنے میں، اور ورنہ اس سے پہلے وہ انجمن داستان گویاں کے نام سے ہوتی، اور انہوں نے آ کے تو وہ سارا ٹرینڈ ان کا تبدیل کیا اور ان کو ایکٹیو کیا صحیح معنوں میں جدید حلقہ بنانے میں. تو جناب یہ میرا جدید ادب کا کنٹریبیوشن ہے، جو میں جہاں سے جرمنی سے بیٹھ کے نکالتا رہا ہوں. یہ پرچہ اپنے خرچے پر چھاپتا تھا، اپنے خرچے پر ڈسپیچ کرتا تھا، فری میں بھیجتا تھا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. اور پھر ایک ٹائم آیا یہ اس نمبر کے بعد کہ ڈاک خرچ اتنا بڑھ گیا پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی، کہ چلو میں انڈیا سے چھپوا لوں تو وہاں سے شاید سستا چلا جائے، یا پاکستان سے چھپوا لوں تو شاید وہاں سے سستا چلا جائے. دونوں طرف سے ہی اتنا مہنگا ہو گیا کہ رسالہ چھپوانا سستا تھا، ڈسپیچ کرانا مہنگا تھا. اور میں نے کسی سے مانگنا تھا نہیں، یار ڈاک خرچ ہی دے دو. 1-2 دفعہ ایک اداریے میں ایک دفعہ ضرور لکھا تھا کہ ڈاک خرچ اتنا بڑھ گیا کہ میرے لیے اب رسالہ چلانا مشکل ہو گیا. تو پھر بند کر دیا. اللہ خیر، چلو اس کے بعد آرام سے بیٹھے. تو یہ جدید ادب کے سلسلے میں میرا ایک کام ہے جس کا کریڈٹ ہے، اور اس کریڈٹ کا اتنا تو ہوا ہے کہ 2 ایم فل کے مقالے اس پر لکھے جا چکے، 1 ایم اے کا مقالہ لکھا جا چکا، اور پی ایچ ڈی کے ایک مقالے میں 50 صفحات میں اس کا ذکر بھی آ گیا. تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی اشاعت والے سلسلے پہ ہی رہتا ہوں. اشاعت والے سلسلے میں یہ کہ میں نے ارشد خالد کا بھی ذکر کیا، سعید شباب کا بھی ذکر کیا. مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان دونوں دوستوں کے ساتھ بیک پہ میں ہمیشہ رہا ہوں، اور ہر دوست کے ساتھ جو رسالہ نکالنا چاہتا تھا میں اس کے ساتھ رہا ہوں کہ آپ رسالہ نکالو، میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے. ایون اظہر ادیب صاحب تھے ہمارے، ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، ان کو اور پروین عزیز صاحبہ کو ملا کے تو میں نے اسلوب رسالہ ان سے کہا کہ آپ لوگ نکالتے ہیں تو نکالیں. تو انہوں نے اسلوب رسالہ نکالا. 2 یا 3 شمارے مشکل سے نکال سکے. اس میں انہوں نے انٹرسٹ ہی تھا، میں ہی پش کرتا رہوں، میں اپنے آپ کو بھی تو لے کے چلوں نا، کوئی مجھے بھی پش کرنے والا ہو. بہرحال تو وہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کام کو آگے تک لے جا سکتے. ان کے مقابلے سعید شباب بھی ذرا ڈھیلا آدمی ہے، اس کے میوزک کے شوق نے نا، وہ بہت اچھا گاتا ہے. اچھا، تو میوزک کے شوق نے اس کو ادب سے تھوڑا سا دور رکھا ہے، لیکن میری دوستی کی وجہ سے وہ ادب اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. تو اور ارشد خالد سلو اینڈ اسٹڈی لیکن ونس دی ریس. وہ خانپور کے زمانے سے عکاس رسالہ نکال رہا ہے، وقفے سے. بہاڑی چلا گیا تو وہاں سے بھی نکالا، اسلام آباد چلا گیا تو وہاں سے بھی نکالا. اور مجھے ہمیشہ فوقیت دی. جب ظاہر ہے میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں تو میں نے کہا یار تیری اتنی سپورٹ کر رہے ہیں تو انک تو حق بنتا ہی ہے نا کہ پھر. تو یہ دونوں دوستوں کو انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت میرا بھی حصہ شامل ہے. محنت ان کی ہے، مشقت ان کی ہے ساری، لیکن پیچھے میرا تعاون بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ دونوں دوستوں نے اپنے حساب سے اچھا کام کیا. اب سب سے اچھے دوست کا ذکر تو میں کرنا ہی بھول گیا جدید ادب کے شروع میں. جدید ادب خانپور میں، باقی تو سارے بے وفا نکلے. جن کو مفت میں مطلب ہے کہ عزت مل رہی تھی وہ بھی
وہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم تمہاری وجہ سے اس کو عزت مل رہی ہے. تو ایک بندہ تھا جس نے آخر دم تک ساتھ دیا، اس کا میں عزت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، ریسپیکٹ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. فرحت نواز صاحبہ شاعرہ ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور جدید ادب میں اول روز سے شریک ہوئیں، ادارت میں شریک ہوئیں. باقی سارے لوگ چھوڑ گئے، وہ پھر بھی ساتھ رہیں. اور جب ان کی شادی ہوئی، ظاہر ہے خان کی زندگی میں انسان مصروف بھی ہوتا ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں، بیچ میں ہمارے درمیان میں کوئی 15-20 سال کا وقفہ بھی آیا، لیکن اس وقفے میں بھی ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو میں کسی اور کا نام بھی نہیں لیتا ہوں، مقصد کسی اور کو بھی وہ خراب کرنا نہیں ہے، لیکن جیسے بعض خواتین کے معاملے میں باتیں نکلتی ہیں نا پھر الٹی سیدھی، تو الحمدللہ کسی نے مجھے آ کے اکسانے کی کوشش کی تو میں نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتی. کسی نے ان کو جا کے کہا نا حیدر تو تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا ہے، ایسے ہی خود سے بنا کے مجھے کہا حیدر یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے. دونوں طرف سے ایک ہی جواب رہا، اور جب ہم 15-18 سال کے بعد دوبارہ ملے ہیں، وہ باتیں ہم نے شیئر کی ہیں، تو انہوں نے کہا اس نے یہ مجھے یوں کہا تھا، اس نے کہا مجھے یوں کہا تھا. تو وہ بھی جدید ادب کی، خانپور کے زمانے کی مکمل میری سپورٹر تھی، مکمل میری مدیرہ تھیں. اور بلکہ میں ایک نشانی کے طور پر سعید شباب کا نہیں لایا اور ان کا لے آیا ہوں. اب سعید شباب کہے گا میرا نہیں کیا، وہ تو ارشد خالد کا بھی نہیں کیا یار. یہ جی دیکھیں، اگر یہ تو الٹا پڑا جا رہا ہے میرے خیال ہے، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں جدید ادب کا ٹائٹل ہے حیدر قریشی اور فرحت نواز. اس کے بعد جب جدید ادب میں نے جرمن سے نکالا تھا تو میں نے پھر ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر آنا ہے تو آئیں، اگر کوئی پرابلمز ہیں، آپ کے فیملی پرابلمز ہیں یا گھریلو بچوں کے مصروفیات ہیں، تو وہ انہوں نے کہا تھا نہیں ویسے میرا تعاون رہے گا لیکن نام ابھی نہیں دیں، مطلب کہ نام والی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی یہ ذکر کرنا ضروری تھا. ان کا بھی شکریہ، اور ان سارے احباب کا جنہوں نے کنارے سے بھی کھڑے ہو کے اگر مجھے سپورٹ کی سارے دورانیے میں، تھوڑی بہت کسی نے سپورٹ کی، ہیلپ کی، تعاون کیا یا اخلاقی مدد کی، ان سب کا بھی شکریہ. مجھے یہ سارا کام کرنے کا موقع ملا، توفیق ملی، اور میرے لیے یہ کام عزت و وقار کا مجھے. میں اگر اس پر ادیبوں کے تاثرات پڑھ کے سنانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کن کن ادیبوں نے کس کس انداز سے میرے اس کام کو سراہا ہے. وہ پھر کبھی کبھار اٹھا رکھتے ہیں. جدید ادب بند ہو گیا. اس کے بعد میرا بھی انہی دنوں میں ہی، بلکہ جب بیرا جی پر کام کر رہا تھا تو دل کے مسائل شروع ہو گئے تھے، تو 5 بار انجیوپلاسٹی ہو چکی تھی. اور اس کے بعد وہ 6ٹھی بار بلکہ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ اسٹنٹ بازی تو اب بند کرو. میں نے نہیں، 6ٹھی بار میں نے نہیں کرانا. کرنا ہے تو بائی پاس کرو، نہیں کرنا ہے تو چھوڑو. تو میں نے انکار کر دیا اور گھر آ گیا. گھر میں پھر وہ ایک دیسی دوائی تیار کی، سیرپ تیار کیا. مبارکہ زندہ تھی، اللہ اس کا بھلا کرے. اس نے اتنی وہ سیرپ اتنا تیار کیا، اور بڑی محنت سے تیار کرنا پڑتا ہے. تو نسخہ ہے، بڑا زبردست نسخہ ہے دل کی بیماری کے لیے. تو وہ میں استعمال کرتا رہا، اور مبارکہ کی وفات کے بعد بھی 4-5 سال تک، 5 سال تک، 19 فوت ہوئی تو 24 تک وہ دوائی جو ہے اپنا اثر برقرار رکھا، اور میں اسی دل کے مرمت شدہ دل کے ساتھ چلتا رہا. لیکن نومبر 2024 میں پھر مجھے بائی پاس کرانا پڑا، اور میں بائی پاس کے ساتھ بیٹھا ہوں. لیکن اس بائی پاس سے پہلے ایک اور بڑی زبردست بیماری کی یلغار ہے، وہ پھر کسی دن بتاؤں گا. اس بیماری کے بعد پھر بائی پاس کرانا اور بھی زیادہ مشکل کام تھا، لیکن میں گزر آیا ہوں. تو بائی پاس کے بعد اب میری حالت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جیسے 2.5 سال کا بچہ لڑکھڑا کے چلتا ہے نا، اور کسی بھی وقت گر پڑتا ہے، تو مجھے لگتا تھا میں بھی اسی طرح کسی وقت گر پڑوں گا. یہ پوزیشن ہوتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ ریکور ہوا. اس ریکور ہونے میں بھی کچھ ریزنز ہیں، وہ بھی ایک کہانی ہے، مزے کی کہانی ہے، وہ پھر کبھی صحیح. لیکن اس دوران جو ایک چیز ہوئی کہ روزنامہ عکاس کلکتہ، یہ پچھلے 60 سال سے بھی زیادہ عرصے سے کلکتہ سے نکل رہا ہے. کریم رضا مونگیری صاحب اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیٹی اور ان کے داماد کاشف رضا اور ثنا، میں اگر نام نہیں بول رہا، ثنا بچے نام بول رہا ہوں تو پھر
معذرت، تو ثنا میرا خیال ہے ثنا ہی تھی. تو ان دونوں نے اخبار سنبھالا ہوا ہے اور اچھے سے چلا رہے ہیں اپنا اخبار. تو مجھے انہوں نے کہا پھر کہ بھئی آپ ادبی صفحہ سنبھالیں، 4 سال پہلے کی بات ہے، آپ ہمارا ادبی صفحہ سنبھالیں اور اس کا کچھ کریں. تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں جدید ادب یہاں سے مرتب سارا سیٹ کر کے بھیجتا تھا اور پھر اس کی کوئی زبر زیر نہیں کوئی چینج کر سکتا تھا، تو ایز اٹ از ہی چھاپنا تھا. تو ایک صفحہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ویکلی تھا، کوئی اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 4 برسوں سے میں روزنامہ عکاس کلکتہ کا ادبی ایڈیشن جو ہے مرتب کر رہا ہوں، چھاپ رہا ہوں. اور بیماری کے بعد جب میں نے یہ کام شروع کیا نا، جب وہ بیماری کی ڈیٹیل سے بعد میں اس طرح بتا دوں کہ پہلے 3 کینسر کے 3 حملے ہوئے تھے مجھ پر مبارکہ وفات کے فوراً بعد. تو پہلا گردے میں ہوا تو گردہ نکلوانا پڑ گیا، بایاں گردہ نکال دیا، صرف ایک گردے کے ساتھ جی رہا ہوں. پھر جگر میں پہنچ گیا تو شیمو تھراپی شروع کر دی گئی، ابھی وہ علاج جاری تھا تو برین ٹیومر ہو گیا. ان تینوں سے گزر کے 2 سال کے اندر اندر میں کینسر فری بھی ہو گیا، لیکن حالت بہت کمزور تھی، بہت ہی کمزور. 2022 میں میں ٹھیک ہوا ہوں، ٹھیک سے مراد کینسر فری ہوا ہوں. اور 2022 میں ہی مجھے روزنامہ عکاس کلکتہ نے یہ آفر کر دی، کاشف رضا نے اور ثنا نے. تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، ایک مصروفیت بھی تھی. تو یہ مصروفیت بڑی بابرکت ثابت ہوئی، میں متحرک ہوا، اس سے مجھے ریکور ہونے میں بھی سہولت ملی. تو تب سے اب تک ہر اتوار کو روزنامہ عکاس کا بھی ایڈیشن چھپ رہا ہے، میں یہاں سے مرتب کر کے بھیجتا ہوں. اور سنا ہے میں نے کہ وہاں کے اخبارات میں اس کے ادبی ایڈیشن کو سب سے اچھا ادبی ایڈیشن کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ اگر ایسا ہے تو، نہیں ہے تو اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو یہ میں کام ابھی تک کر رہا ہوں. یہ تھا جی اشاعت کے حوالے سے کچھ ذکر. اچھا، روزنامہ عکاس سے ہی مجھے خیال آیا کہ عکاس نام مجھے بڑا راس آیا ہے. ارشد خالد کا رسالہ بھی عکاس تھا، اسلام آباد سے نکلتا تھا، وہ بھی مجھے بڑا راس آیا میرے لیے. بڑی سپورٹ رہی مجھے اس رسالے کی وجہ سے. اور یہ روزنامہ عکاس بھی کاشف صاحب، تو یہ بھی مطلب کہ مجھے راس آیا. بس ایک عکاس راس نہیں آیا تھا، وہ میں اب نہیں بتاتا ہوں. وہ سننے والے، وہ رسالہ یا اخبار نہیں تھا، وہ دکان تھی، بڑی دکان تھی، لیکن بہرحال وہ مجھے راس نہیں آیا. تو لیکن یہ 2 عکاس مجھے بڑے راس آئے. یہ جناب میرا ادبی کام کا ایک پہلو یہ بھی تھا. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ سن 92 میں ابھی یہ سارے کام میں نے نہیں کیے تھے، صرف جدید ادب نکال رہا تھا یا پاکستان کے کچھ رسالوں میں قلمی تعاون کرتا تھا، یا کچھ وہ ہیلپ مانگتے تھے تو ہیلپ کر دیتا تھا. بہت سارے اور لوگوں نے بھی ہیلپ مانگی، میں نے ہیلپ کی، ہمیشہ کی. تو تب آغا جی نے میرے پہلے شعری مجموعے کا لکھتے ہوئے، پیش لفظ لکھتے ہوئے لکھا کہ حیدر قریشی میں فاضل قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ نہ صرف خود رسالہ نکالتا ہے بلکہ وہ دوسرے رسالوں اور اخبارات کے ادبی ایڈیشنوں کو بھی مفت مشورے بانٹتا ہے اس طرح کا. اور پھر یہ کہ فاضل قوت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے ادب کے محیط کو عبور کر کے بعض دوسرے شعبوں میں بھی اپنی ذہانت اور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. خیر وہ ایک پھر وہ لمبی وہ بات ہو جاتی ہے. وہ آغا جی کا پیش لفظ میرے مجموعے میں موجود ہے، پہلے مجموعے میں. تو یہ جناب میرا چھپانے کا معاملہ اس طرح سے رہا، اور یوں زندگی مزے سے گزرتی رہی ہے. مجھے نہیں پتا اب کتنا ٹائم ہو گیا اس وقت، کوئی دوست لکھ کے بتا سکیں کتنا، آدھا گھنٹہ گزر تو نہیں گیا ہے؟ کہ مجھے آدھا گھنٹہ ہی کرنا ہے، باقی پھر کل کر لیں گے. کوئی دوست سن رہے ہیں اور وہ بتا سکیں تو وندنا جی آپ بتا سکیں، یا سعید آپ بتا سکیں، کوئی اور چھپے ہوئے دوست. مجھے اندازہ کتنا، مجھے بھی نہیں، میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. تو پھر اب وائنڈ اپ کرتے ہیں جو آج اسی پہ ہی ہو گیا. کل دیکھتے ہیں، کل کوئی 1-2-4 غزلیں سنا دوں گا، کل ارادہ کر رہا ہوں. اور کوئی ایک آدھ افسانہ یا کوئی خاکہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے انٹرسٹ کی ہو، آپ کو اچھی لگے. تو فی الحال اجازت چاہوں گا. پھر اچھی بات ہو گئی
اور کچھ میری ٹریننگ بھی ہو گئی. آج عثمان بالکل نہیں آیا، ورنہ میں ڈرتا تھا اس کے، میں کہتا تھا یار تم ادھر بیٹھو تو پھر میں کرتا ہوں. تو لیکن میرا خیال ہے وہ سن رہا ہے اور اٹینڈ کر رہا ہے ادھر سے، تو پرابلم ہوئی ہی نہیں، ورنہ وہ آ جاتا. تو اللہ خیر رکھے، آگے بھی بغیر کسی ٹیکنیکل پرابلم کے اور کسی بھی اور بھی پرابلم کے بغیر سارے کام اچھے سے ہوتے چلے جائیں، اور ہم اپنی براڈ کو ریگولر کرنے کی طرف بڑھیں، جہاں پھر سارے دوست جو ہے وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں اور ہم گپ شپ کریں، ادبی گفتگو کر سکیں. ابھی تو میں اپنی ہی کہانی سنائی جا رہا ہوں نا. چلیں جی، پھر آج کے لیے خدا حافظ. تو کل ملتے ہیں، پھر کل بلکہ شاید آج کے ٹائم سے ذرا جلدی ملوں گا، جرمنی کے ٹائم کے مطابق 11-12 بجے کے قریب. دیکھتے ہیں، 12 فکس نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کہ ایسے ہی ملوں گا. اوکے جی، پھر خدا حافظ.